أشهد أن محمد رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تمام ناظرین اکرام اور میرے پیارے ہندوستان کے ہندوستانی بھائیوں دوستوں، جیسا کہ میں بار بار بتا چکا ہوں، کئی ویڈیو بنا چکا ہوں اور اچھے الفاظوں میں اور تھوڑے سے کامیڈی الفاظوں میں بھی، اور تھوڑا سا جیسے لگتا ہے غصے کے الگ الگ رنگ روپ میں، لیکن ہر طرح سے پیار محبت سے میں نے سمجھایا ہے. لیکن وہ وقت تھوڑا سا دور تھا، شاید لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ وہ واقعہ، وہ حالات لوگوں کو نظر نہیں آتے، تو وہ لوگ بولتے ہیں یار ایسا نہیں ہونے والا. جب تک کہ حالات نہ ان کو سامنے آ کر کھڑے ہو کر نہ بتائیں، جب تک لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا، وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے. کچھ بھی بتاؤ وہ کہیں گے نہیں جی ایسا نہیں ہونے والا. لوگ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ لوگ لاپرواہ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا بے وقوف ہوتے ہیں. بے وقوف لوگوں کی یہی نشانی ہے کہ جب سر پہ مصیبت آتی ہے تب ہاں 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 ہو چلاتے ہیں، اور جب سر سے مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں. اور مصیبت آنے سے پہلے اگر کوئی ان کو آگاہ کرتا ہے تو وہ اسے برا مانتے ہیں اور اس کا کہنا نہیں مانتے. جب مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مصیبت آ جاتی ہے تو پھر رونے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، ارے کیا ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا. جیسا کہ پہلے پورا عرب اس وقت گمراہی میں ہے، ناچ گانے، شراب، عیاشی، دین اسلام کا کوئی معنی مطلب ہی نہیں ہے. تو فلسطین بھی ایسا ہی تھا شاید، مجھے پتہ نہیں، میں تو کبھی وہاں گیا نہیں، لیکن یوٹیوب پر میں نے ایک گانا سنا، پتہ نہیں وہ فلسطینیوں کا ہے یا فلسطین کے لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں ان لوگوں کا ہے یا کس کا ہے پتہ نہیں. ایک فلسطینی گانا پہ ان کا جو سرئی ڈانس ہے، وہ جو ڈانس کرتے ہیں، ساری لڑکیوں کے بال کھلے رہتے ہیں، ساری لڑکیوں کے بالکل لباس بالکل جینس والے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ لڑکے بھی کھلے میدان میں ناچتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، گاتے ہیں. آئی ایم سوری، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ واقعی فلسطین میں یہ منعقد کیا گیا وہ ڈانس پروگرام تھا، وہ ویڈیو بنائی گئی تھی، یا پھر دنیا کے کسی دوسرے ملک میں بنایا گیا تھا، مجھے نہیں پتا. لیکن چونکہ دیکھا ہوں آج بھی غزہ میں، فلسطین میں، جب کتنی مصیبت آنے کے بعد، کتنے لوگ مر جانے کے بعد بھی وہی بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نچا رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں، سرئی ڈانس. اسلام میں کوئی ڈانس، کوئی سرئی ڈانس یا کوئی ناچ گانا نہیں ہے، بے حیائی کی بات نہیں ہے جو کہ لڑکا لڑکی، مرد عورت ایک ساتھ ناچے گائیں، ایسا کوئی سرئی ڈانس نہیں ہے. جو ڈانس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ڈانس کے متعلق، ایسا کوئی ڈانس اسلام میں جائز نہیں ہے. تو جب وہ لوگ ڈانس میں، اور ان کا میں نے دیکھا بھی ہے، اور بہت سارے جو اس وقت میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، اس دوران جو ویڈیو دیکھ رہا ہوں، دیکھنے کو مل رہی ہے، تو اس دوران بھی بہت ساری لڑکیوں کے لباس وہی جینس پینٹ اور ٹی شرٹ وغیرہ ہیں، اوپر سے کچھ اور ڈال لیتی ہیں، کوئی نہیں ڈالتا، کوئی ڈال لیتی ہیں اوپر سے برقع جیسا، اور گلے میں جو برقع دوپٹہ رہتا وہ بھی ایسے سر پہ ڈال کے ایسے لپیٹ لینے والی ہے. باقی ایسا کچھ لباس خاص نہیں ہے. جینس تو ٹائٹ جینس پہنی ہوئی ہے، اور جب یہ عالم میں یہ ٹائٹ جینس چل رہا ہے تو جو خوشحالی کا عالم رہا ہوگا تو اس وقت جینس کیسا رہا ہوگا، اس وقت کیا عمل رہا ہوگا، اللہ ہی دیکھنے والا ہے، میں تو نہیں دیکھ سکتا. تو ان کے عمل کے اگر اچھا ہوتا تو اللہ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ ہو سکتا ہے کچھ حد تک لوگ برے ہوں، کچھ حد تک لوگ اچھے ہوں، اچھے برے ہر جگہ لوگ رہتے ہیں. اس کے متعلق سے
لیکن اس وقت اب عذاب آ گیا ہے. یہ عذاب ہی ہے جو مسلمانوں پر مسلط ہے. یہ واقعہ یہ ہے کہ آپ پر عذاب اللہ کا آ گیا ہے. ظالم قوم تم پر مسلط ہو گئی ہے, تم کو مار رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, اور تم کچھ نہیں کر پا رہے ہو, کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہو. اب جب مصیبت آ پڑی ہے تو ہر کوئی چیخ پکار رہا ہے, بچے مر رہے ہیں, عورتیں مر رہے ہیں, اور نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے, گھروں کو گرا دیے گئے, لوگوں کے گھروں کو گرا دیا گیا. حتیٰ کہ غزہ تو چھوڑیے, حتیٰ کہ ہندوستان میں بھی نہ جانے کتنے لوگوں کے گھروں پہ بلڈوزر چل گیا. ابھی لکھنؤ میں اکبر نگر کون سا ہے, لکھنؤ میں دیکھا پورا سمتل میدان کر دیا. تو کچھ ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گا, مگر دکھاؤں گا تو مشکل ہوگا, یوٹیوب پہ ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے نا. بہرحال آپ لوگوں کو بھی تھوڑی محنت کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ابھی پاکستان کا ایک بڈھا انسان اسلامک جماعت کا ہے, وہ جا کر غزہ میں لوگوں کی مدد کر رہا ہے, اچھی بات ہے. لوگوں کو کھلا رہا پلا رہا, اچھی بات ہے. پہنا رہا, اچھی بات ہے. بچوں کا خیال کر رہا, اچھی بات ہے. پاکستان میں چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اچھی بات ہے. پاکستان کے لوگوں کو جگا رہا ہے, فلسطین کے لیے نکلو 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 نکلو, اچھی بات ہے. لیکن جس وقت وہ عورت مرد ساتھ کھڑے ہو کر بال کھلے کر کے, عورتیں لڑکیاں, میں نے جو گانے میں دیکھا ساری جوان لڑکیاں مردوں کے ساتھ جو کھلم کھلا ڈانس کر رہی ہیں, اس کا کیا؟ کوئی عالم, کوئی ملک, کوئی مسلمان, کوئی ملا, کوئی جماعت ان کو کیوں نہیں روکا؟ یہ اسلام نہیں ہے. اگر ایسی بے حیائی کرو گے, بے پردگی کرو گے, تو اللہ کا عذاب آئے گا, پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جس کو میں مصیبت میں ڈال دوں, جس کو میں عذاب میں ڈال دوں, کوئی ہے بچانے والا نہیں ہے کوئی. دیکھ لو, اگر اللہ نے قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ اگر میں تم کو کوئی مصیبت میں ڈال دوں تو کوئی بچا سکتا ہے تمہیں؟ کوئی ہے بچانے والا نہیں ہے. تو پورا غزہ, پورا فلسطین تباہ و برباد ہو رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے لیکن برباد ہو رہا ہے. اللہ نے مصیبت میں ڈال دیا ہے, کوئی بچانے والا ہے نہیں ہے. سارا کا سارا عرب پریشان ہے, مشکل, کچھ نہیں کر رہا ہے. حالانکہ غزہ عربی ہے, فلسطین عربی ہے. ایک عرب کی مدد نہیں کر پا رہا ہے, آواز ہی نہیں اٹھا رہے, کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے, الٹا عرب والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, غلط ہیں, ایسا ہے ویسا ہے, مل گئے ہیں. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اللہ جس کو مصیبت میں ڈالتا ہے نا, اس کو بچانے والا پھر کوئی نہیں. یہ مین پوائنٹ ہے, اس پہ لوگوں کو میں غور کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ جس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے نا, اس کو پھر مصیبت سے بچانے والا کوئی نہیں. جب اللہ ہی چاہے گا تب بچائے گا. بچا لو جا کے. ایران بھی 400-500 ڈال کے خاموش بیٹھ گیا, ان کے ابراہیم رائسی کو بھی مار دیا گیا. اب حزب اللہ اور حوثی پریشان ہیں. دیکھو بچا سکتے ہیں؟ سارے کتنے لوگ مارے گئے, کتنے بچے مرے, کتنے بوڑھے مرے, کتنے جوان مرد مرے, کتنے جوان بوڑھی بچی عورتیں مری. کوئی بچا سکا؟ نہیں بچا سکا. پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم وقت سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو, نہیں تو تم کو بھی کوئی نہیں بچا سکے گا. پاکستان کی عورتیں اکثر بے حیا ہیں, بے پردہ ہیں, بے نقاب ہیں, اور وہاں کے لوگ بھی گندے ہیں, بدکار ہیں. اور وہ جو اسلامی جماعت کا بڈھا جو پریشان ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے پاکستان کو بچائے, اپنے پاکستان کی عورتوں کو نصیحت کرے. نہیں تو کل پاکستانیوں کے لیے کیمپ لگانے کے لیے پریشان ہو جائے گا. ان کے لیے کیمپ لگاؤ, بچے مر رہے, بوڑھے مر رہے, جوان مر رہے, کتنی عورتوں کو اٹھا لے جائیں گے, کنٹینر میں بھر کے بازار میں بیچ دیں گے, لے جا کے یورپ میں پارسل کر دیں گے. بڈھے لوگ پریشان رہیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ وقت سے پہلے تم نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا, وقت سے پہلے اپنی حفاظت نہیں کی, اپنے آپ کو دین پہ نہیں رکھا, اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں نہیں رکھا. جب عذاب آ گیا تو چلا رہے ہو. اللہ کہتا ہے نا, جب میں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں تو بچانے والا کوئی نہیں. کوئی بچانے والا ہے نہیں ہے, کوئی نہیں.
جب تک ایک دم سڑ مر گل نہ جاؤ گے، تباہ برباد نہ ہو جاؤ گے، ہلاک نہ ہو جاؤ گے، تب تک شاید بالکل آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج کے مدد کر کے بچا لے، نہیں تو بچنا تو ناممکن ہے۔ اللہ نے عذاب غیر قوم کو، ظالم قوم کو، غیر ظالم قوم کو مسلط کیا ہے تو عذاب میں مبتلا کیا ہے، پھر عذاب سے بچائے، کون بچائے؟ اللہ نے جب عذاب نازل کیا تو کون بچانے والا ہے؟ کوئی نہیں۔ بوڑھے کھوسٹ بڈھے کتنا بھی چلاؤ کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں میں اسلامی جماعت کے بڈھے کو بول رہا ہوں، کتنا چلا رہا ہے، پاکستان کے حکمرانوں اٹھو، پاکستان کے جنرلوں اٹھو، تم شرم نہیں آتی؟ تم کیسے دیکھتے ہو بچے کٹ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کٹ رہی ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب ڈانس کر رہی تھی، ناچ رہی تھی، گا رہی تھی، لڑکیاں جوان جینس پہن کے، ٹی شرٹ پہن کے، بال کھلے کر کے، اچھل کر بال ہوا میں اڑا کے مردوں کے ساتھ ناچ رہی تھی، گا رہی تھی کھلے میدان میں، تب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں تھی؟ ہاں آؤ اسلامی جماعت، پاکستان کے اسلامی جماعت کے امیر، ان کے باس بڑھو اس پر غور نہیں کیا ہوگا۔ اور اس وقت پاکستان کی عورتیں بھی ناچ گا رہی ہیں مست، اس پر کسی نے غور نہیں کیا۔ اور ابھی تو کوئی نہیں روک رہا ہے پاکستان کی جوان لڑکیوں کو، عورتوں کو۔ ایسا نہیں کہ صرف پاکستان، بنگلہ دیش میں بھی تھوڑے لوگ ہیں، پاکستان میں زیادہ ہیں، بنگلہ دیش میں تھوڑے لوگ ہیں، ہندوستان میں بنگلہ دیش سے زیادہ ہیں میرے خیال سے۔ اور ہندوستان کی عورتیں بھی اپنی اپنی لڑکیوں کو جینس پہنا رہی ہیں، ٹی شرٹ پہنا رہی ہیں، اور یہ ٹائٹ والا جو اجار نکلا ہوا یہ پہنا رہی ہیں۔ میں نے بہت جگہ دیکھا، جن لڑکیوں کو میں نے ہمیشہ پردے میں دیکھا، جن لڑکیوں کو میں نے سلوار قمیض کے علاوہ کبھی جینس نہیں دیکھا تھا، 1 سال پہلے میں نے ان کو ٹائٹ اجار میں، ٹائٹ جینس میں دیکھا، ایسے ٹائٹ اجار ٹائٹ جینس میں دیکھا کہ آج انگریز بھی اتنا ٹائٹ نہیں پہنتے ہیں۔ ہاں آج انگریز بھی اتنا ٹائٹ جینس، اتنا ٹائٹ اجار نہیں پہنتے ہیں۔ مسلمان کی جوان لڑکے، جبکہ اس کی عمر تقریباً 12-13 سال 14 سال کے اندر ہے، ابھی چھوٹی بچی ہے، اسکول جاتی ہے، ابھی ٹیوشن جاتی آتی ہے۔ میں نے دیکھا، میرے سامنے سے آئی گزری، میں نے دیکھا، لیکن میں نے اس سے بات بھی نہیں کیا، اسے چھیڑا بھی نہیں، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ شاید کچھ سوچ کر کپڑے سے اپنے جسم کو ڈھانک رہی تھی، لیکن پہنی ہوئی تھی، دوبارہ بھی پہنی تھی، پہنتی ہے، شرم نہیں آتی۔ اور ایسے ہی پہن کے باہر بھی گئی تھی، ٹیوشن پڑھنے، اسکول گئی، ٹیوشن گئی، بازاروں میں گئی ہوگی، نہ جانے کتنے مرد دیکھے ہوئیں گے، پورا جسم جھلک رہا ہے، جیسے کاغذ ہو جسم پہ چپکا لیا ہو گم لگا کے، ایسے کپڑے مسلمان لڑکیاں پہن رہی ہیں۔ میں انہیں منع بھی نہیں کر سکتا، اور کسی کو جو میرے خاص اپنے رہتے ہیں میں ان کو منع بھی کرتا ہوں، سمجھاتا بھی ہوں، لیکن ہم کو ٹائم کم ملتا ہے کیونکہ میں پردیسی ہوں اور میں سمجھا بھی نہیں سکتا۔ کسی کو سمجھایا بھی تھا، ایک لڑکی کو سمجھایا بھی تھا، ایسے ایسی حرکتیں نہ کرو اپنی سہیلیوں میں، سب کو سمجھاؤ، نہیں تو اللہ تعالیٰ غیر قوم کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا، پھر وہ اٹھا لے جائیں گے اور لے جا کے بازار میں بٹھا دیں گے، اور پھر تکلیف میں پڑ جاؤ گی، پھر کوئی نہیں بچا سکے گا، پھر چیختے چلاتے رہو، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، چاہے جو کوئی کتنا کوشش کر لے، پھر کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ تو مجھے جواب دی اسی لڑکی نے کہ جہاں میں رہتی یہاں پہ بہت سارے مسلمان ہیں، یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی بھول گئی عرب میں سارے مسلمان ہیں، لیکن دیکھ لو نہ جانے کتنی فلسطین کی لڑکیاں، نہ جانے کتنی غزہ کی لڑکیاں کنٹینر میں بھر کے پارسل ہو گئی ہوں گی یورپ کے بازاروں میں، کس کو کیا معلوم، لڑکیاں کتنی غائب ہو گئیں۔ اور کتنی لڑکیوں کے بارے میں نیوز میں بھی آیا، یوٹیوب پہ بھی، ٹی وی ٹک ٹاک میں ویڈیو میں بھی آیا کہ وہ لڑکیوں کو اپنے جان کے نیچے بٹھا کے لٹا کے اس پر پوسٹر بنا کے، فوٹو بنا کے، ویڈیو بنا کے سب کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو فلسطین کی لڑکیاں، دیکھو غزہ کی لڑکیاں۔
تو ان کی کتنی عزت لوٹی ہوگی, کتنا برباد کیا ہوگا, کیسے کیسے کیا کیا ہوگا, کتنی لڑکیاں عزت لوٹ کے بازار میں بیچ دیا ہوگا, کنٹینر میں بھر کے پارسل کر دیا ہوگا امریکہ. کون جانتا ہے, کون جانتا ہے. اب وہ لڑکی کہتی ہے مجھ سے یہاں مسلمان بہت ہیں, مجھے کچھ نہیں ہوگا. کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ عذاب آئے, عذاب آنے سے پہلے سدھرو. بار بار کہتا ہوں, ابھی یہ میری ویڈیو ایسا ہی ہے کہ بار بار کہتا ہوں, اے مسلمانوں, اپنی عورتوں کو, اپنی لڑکیوں کو جینس ٹائٹ, جینس ٹی شرٹ, شرٹ اور جو ٹائٹ والی اجاریں نکلی ہوئی ہیں یہ سب نہ پہناؤ, بلکہ مسلمان والا لباس پہناؤ. سلوار, قمیض, دوپٹہ اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے جس سے جسم کی پوری زینت پردے میں ڈھکی ہو, ظاہر نہ ہو, دوسرا مرد نہ دے سکے. نہیں تو پھر چیختے چلاتے رہ جاؤ گے. ساری دنیا میں مسلمان بھرے ہوئے ہیں, مسلمان نیوکلیئر پاور ہے, لیکن کچھ نہیں کر سکتا. دیکھ لو آج کی تاریخ میں, دیکھ لو آج 21 جون 2024 ہے, دیکھ لو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بڑے بڑے سپر پاور, اب بہت ایک نمبر کی فوج کہلانے والی پاکستان, مسلمانوں میں جو اچھی فوج تھی, مسلمانوں میں جو طاقتور ملک تھا, نیوکلیئر پاور ملک تھا پاکستان, آج وہ امریکہ کا غلام ہے. اٹھ بیٹا بیٹھ بیٹا, اٹھ بیٹا بیٹھ بیٹا, اٹھ بیٹا بیٹھ بیٹا. پاکستان اٹھ رہا, بیٹھ رہا, اٹھ رہا, بیٹھ رہا, کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ رہا. ہاں جی حضور, ہاں جی حضور. لیکن کیا ہے, لڑکیاں کنٹینر میں بھر کے پارسل ہو رہی ہیں, لڑکیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے, قتل عام ہو رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے. پورا ان کا شہر سمتل میدان کر دیا گیا. ان کا پورا شہر سمتل میدان کر دیا گیا ہے. آگے بتاتا ہوں. اے بے غیرت حکمرانوں, ان لاشوں کو, گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کر تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ تم کیسے سوتے ہو, تم کیسے پیتے ہو, تم کیسے کھاتے ہو, تم کیسے زندگی گزارتے ہو؟ اے بے غیرتوں, اے جردیلوں, اے حکمرانوں, تم کب جاگو گے, کب جاگو گے؟ وہ بیچارے فریاد کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں تمہیں. کوئی حافظ قرآن عربی چیف صاحب, رسول اللہ کی امت کٹ رہی ہے, لوگ ان کے اعضاء کے ٹکڑے چادر میں سمیٹ رہے ہیں. تم اپنے ایٹم بم اور میزائلوں کے ساتھ تماشا دیکھ رہے ہو. ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا, ہم یہ نہیں دیکھ سکتے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. جرأت کرو